کبھی کسی شہر کو اوپر سے دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو ملتان کی اس جگہ پر لے کر چلتے ہیں جہاں کھڑے ہو کر لگتا ہے کہ پورا شہر آپ کے قدموں کے نیچے سانس لے رہا ہے۔ یہ صرف ایک بلند جگہ نہیں، یہ ملتان کو سمجھنے کا ایک نیا نظریہ ہے۔ اس جگہ کا نام ہے دمدمہ ویو پوائنٹ۔ اکثر لوگ ملتان آتے ہیں، مزارات دیکھتے ہیں، پرانے بازاروں میں گھومتے ہیں، مشہور سوہن حلوہ خریدتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس مقام سے بے خبر رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ واقعی ملتان کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو سفر کا آغاز یہیں سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دمدمہ ویو پوائنٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تو صرف عمارتیں نظر نہیں آتی، آپ کو ملتان کی روح نظر آتی ہے۔ دور تک پھیلا ہوا شہر، پرانی گلیاں، سبز درخت، قدیم مقامات اور آسمان کو چھونے کی کوشش کرتا ہوا شہر۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی روشنی ملتان پر پڑتی ہے تو پورا شہر سنہری رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور شام ڈھلنے لگے تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان میں نارنجی اور سرخ رنگ کی چادر اوڑھ لی ہو۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ملتان کا سب سے خوبصورت منظر دیکھنا ہو تو دمدمہ ضرور آنا۔ لیکن ہر خوبصورت جگہ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور دمدمہ کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ دمدمہ کا مطلب کیا ہے۔ پرانی اردو اور فارسی میں دمدمہ اس بلند مقام کو کہا جاتا ہے جہاں کھڑے ہو کر دور تک نظر رکھی جا سکے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں سے صرف ایک طرف نہیں بلکہ چاروں طرف کا منظر صاف دکھائی دے۔ اسی لیے ملتان کے قدیم قلعے کے پاس یہ بلند مقام بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس جگہ کی اصل خوبصورتی اس کی بلندی نہیں بلکہ وہ احساس ہے جو یہاں آ کر ہوتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہی نظر میں ملتان کا گزرا ہوا کل اور آج کا ملتان دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف قدیم تاریخ کی نشانیاں اور دوسری طرف نیا آباد ہوتا ہوا شہر، جیسے وقت نے دو الگ دور ایک ہی تصویر میں قید کر دیے ہوں۔ اس لیے دمدمہ ویو پوائنٹ صرف تصویریں بنانے کی جگہ نہیں بلکہ سوچنے کی جگہ ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شہر صرف عمارتوں سے نہیں بنتے، انہیں ان لوگوں کی یادیں بناتی ہیں جو صدیوں تک ان میں جیتے رہے۔ اور شاید اسی لیے ہر شام جب سورج ملتان کے پیچھے چھپنے لگتا ہے تو دمدمہ کی ہوا ایک عجیب سی خاموشی کے ساتھ گزرتی ہے، ایسی خاموشی جو بہت کچھ کہتی ہے مگر صرف اسی کو سنائی دیتی ہے جو تاریخ کو محسوس کرنا جانتا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر یہ بلند جگہ ملتان کے قدیم قلعے کا حصہ کیسے بنی اور اس نے صدیوں کے دوران کیا کیا دیکھا؟ اس کہانی کا اصل سفر اب شروع ہوتا ہے۔ سوچیے، آج سے کئی سو سال پہلے کا ملتان، نہ شہر میں اتنی عمارتیں تھیں، نہ گاڑیوں کا شور، نہ بجلی کی روشنی، صرف مٹی کی گلیاں، کھجور اور نیم کے درخت، اور ان سب کے درمیان ایک اونچی جگہ جسے ہم آج دمدمہ ویو پوائنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بلندی کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھی۔ جب ملتان کا قدیم قلعہ آباد تھا تو اس کے گرد ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر بنائی جاتی تھی۔ ہر دیوار کا ایک مقصد تھا، ہر دروازے کی ذمہ داری تھی، اور ہر بلند مقام کا اپنا کردار۔ دمدمہ بھی ان مقامات میں سے ایک تھا۔ یہاں سے صرف دور تک دیکھنا ہی مقصد نہیں تھا بلکہ پورے علاقے کو سمجھنا بھی تھا۔ صبح کے وقت جب پہلی دھوپ شہر پر پڑتی تو سب سے پہلے اس کی روشنی اسی بلندی کو چھو کر گزرتی۔ یہاں کھڑا انسان ایک ہی نظر میں دیکھ سکتا تھا کہ شہر کس طرف بڑھ رہے ہیں، بازار کس طرف آباد ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی زندگی کس طرح بدل رہی ہے۔ اگر آپ اس زمانے میں یہاں کھڑے ہوتے تو نیچے قلعے کے اندر بچوں کی ہنسی سنائی دیتی، کہیں مٹی کے برتن بن رہے ہوتے، کہیں لوہار اپنا کام کر رہا ہوتا، کہیں تاجر دور دراز علاقوں سے آیا ہوا سامان اتار رہے ہوتے، اور کہیں بزرگ کسی درخت کے سائے میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے۔ یہ سب منظر دمدمہ سے صاف دکھائی دیتے تھے۔ اسی لیے یہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے تھی۔ ملتان ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں کا شہر رہا ہے۔ یہاں ہر دور نے اپنی ایک نشانی چھوڑی، اور دمدمہ نے ان تمام تبدیلیوں کو خاموشی سے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح چھوٹا سا آباد شہر دھیرے دھیرے ایک بڑا مرکز بنتا گیا، کس طرح نئے راستے بنے، نئے بازار آباد ہوئے، اور نئے لوگ اس شہر کا حصہ بنتے گئے۔
اگر دمدمہ بول سکتا تو شاید وہ ہر صدی کی الگ کہانی سناتا، کبھی کسی مسافر کی، کبھی کسی تاجر کی، کبھی کسی بزرگ کی، اور کبھی کسی بچے کی جو پہلی بار اس بلندی پر چڑھ کر پورے ملتان کو حیرانی سے دیکھ رہا ہو۔ اسی لیے آج جب لوگ یہاں آ کر صرف ایک تصویر بنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ اس جگہ کی اصل کہانی سے انجان رہ جاتے ہیں۔ دمدمہ صرف ایک ویو پوائنٹ نہیں، یہ ملتان کی یادوں کا ایک خاموش محافظ ہے۔ یہاں کی ہوا، یہاں کی خاموشی اور یہاں سے نظر آنے والا ہر منظر آج بھی گزرے ہوئے دوروں کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ملتان بدلتا گیا اور دمدمہ نے بھی ایک نئے شہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے جنم لیتے دیکھا۔ آخر آج کا دمدمہ پہلے سے کتنا مختلف ہے اور کیوں ہر مسافر کو یہاں ضرور آنا چاہیے؟ اس سفر کا آخری حصہ ابھی باقی ہے۔ وقت کبھی نہیں رکتا، صدیاں گزرتی گئیں، ملتان بدلتا گیا، پرانی دیواروں کی جگہ نئے راستے بن گئے، پرانے گھروں کی جگہ نئی عمارتیں کھڑی ہو گئیں، اور شہر ہر گزرتے سال کے ساتھ مزید پھیلتا گیا۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود دمدمہ آج بھی وہیں کھڑا ہے، خاموش مگر بامقصد۔ آج یہاں آنے والوں کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ کیمرہ ہوتا ہے۔ لوگ یہاں لڑنے نہیں آتے بلکہ کچھ لمحے سکون سے گزارنے آتے ہیں۔ کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کا منظر دیکھنے آتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ شام گزارنے آتا ہے، اور کوئی صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ ملتان کو ایک نئے انداز سے دیکھ سکے۔ جب آپ دمدمہ کی بلندی پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہر شہر کی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی اس شہر کو اوپر سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں سے نظر آنے والی ہر گلی، ہر عمارت، ہر درخت اور ہر راستہ اپنی ایک الگ داستان رکھتا ہے۔ شاید اسی لیے فوٹوگراف کبھی اس احساس کو قید نہیں کر سکتی جو یہاں کھڑے ہو کر محسوس ہوتا ہے۔ دمدمہ صرف آنکھوں کو خوبصورت منظر نہیں دیتا، یہ ذہن کو ایک نیا نظریہ بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شہر صرف ان مقامات کا نام نہیں جہاں ہم رہتے ہیں، شہر ان یادوں کا نام ہے جو ہر نسل اگلی نسل کے حوالے کرتی رہتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی تاریخی جگہوں کی قدر کرنا چھوڑ دیں تو دھیرے دھیرے ان کی کہانیاں بھی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے دمدمہ ویو پوائنٹ صرف ایک سیر گاہ نہیں، یہ ملتان کے ورثے کا ایک حصہ ہے، ایک ایسا مقام جہاں سے گزرتا ہوا کل اور آج کا دن ایک ہی فریم میں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کبھی ملتان آئے تو جلدی میں اس جگہ سے مت گزریے، کچھ دیر کے لیے رک جائیے، ہوا کو محسوس کیجیے، شہر کو دیکھیے اور خود سے ایک سوال پوچھیے، اگر یہ بلندی بول سکتی تو یہ مجھے ملتان کی کون سی کہانی سناتی؟ شاید اس کا جواب ہر انسان کے لیے الگ ہو، اور شاید یہی دمدمہ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ کو ملتان کے ایسے ہی گمنام اور دلچسپ مقامات کی کہانیاں پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بانٹیں اور ہمارے چینل کو ضرور اپنائیں۔ اگلی بار ہم پھر ملیں گے پاکستان کے ایک اور تاریخی اور خوبصورت مقام کی نئی کہانی کے ساتھ۔